کے عنوان سے مسجد بچاؤ تحریک کی جانب سے کروایا جا رہا ہے، اور اس جلسے کی بنیاد میرے مرحوم قائد غازی ملت محمد امان اللہ خان نے رکھی۔ اس ماحول سے جب ملت کو شعور نہیں تھا اور ملت کو شعور کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، جہاں مسلمان غریب کا حق ملنا چاہیے وہ حق دلانے کے لیے میرے قائد مرحوم غازی ملت محمد امان اللہ خان نے مسجد بچاؤ تحریک کو قائم کیا۔ مسجد بچاؤ تحریک آج آپ کے درمیان میں بلکہ کوئی نئی جماعت نہیں، پرانی اس مسجد اتحاد مسلمین کی ایک جڑ کی ایک شاخ ہے، اور جو مظلوم مسلمانوں کی آواز اٹھانے کے لیے آپ کے درمیان میں ہے۔ آج اس بستی میں دیکھ رہا تھا، اور یہاں پر پیچھے اسٹیج کے جہاں پر مسجد کو نماز عشاء کے لیے جا رہا تھا، تو یہی پیٹھ کے پیچھے ایک پلاٹ ہے، اور اس پلاٹ میں اتنا کچرا ہے اور اتنی گندگی ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا یا اللہ، ایسی قیادت یہاں پر ہے، مسلمانوں کی بستی میں مسلمان آج گندگی میں رہ رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ دل سے کہتے ہوئے میں گزر گیا، اور پھر نماز عشاء کے وقت آیا، نماز عشاء پڑھ کر یہاں پر آیا، یہ سوچا یہ معصوم بچوں کو دیکھ کر کہ معصوم بچوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور اس گندگی ماحول میں، جہاں پر جراثیموں کے اس ماحول سے یہ بچہ بڑے چھوٹے سے بڑا بچہ ہو جائے گا، لیکن ماحول کبھی چینج نہیں ہوگا۔ کہ اس کی ماحول کو چینج کرنے کے لیے انسان، بلکہ ایک گھر کا بڑا شخص ہوتا ہے تو انہیں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے، اسکول کے لیے پہلے اس کے گھر میں رہن سہن سکھاتا ہے، لیکن جب اقتدار حاصل ہو جاتی ہے، جب مسجد اتحاد مسلمین کا قائد جب یہی غریبوں کے ووٹوں سے لے کر کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس بستی کو پلٹ کر پھر نہیں دیکھتا۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ جہاں یہ میں کوئی بات ایسی ویسی نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں یاد رکھو، جب آپ اس محلے سے ایک لیڈر کو چنتے ہیں اور کامیاب بناتے ہیں تو بلکہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کو کامیاب بنا دیں گے اور جیسے اس کے مستقبل پر سوار دیں گے، وہ نہیں، بلکہ یہ ووٹ دے کر سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل، جہاں پر جو گندگی ہے محلے میں وہ گندگی صاف ہو جائے، یہاں پر کچرے کے کنڈیاں ہیں وہ کچرے کے کنڈیاں صاف ہو جائے، اور محلے میں ایک رشتہ گورنمنٹ سے لگایا جاتا ہے، اور گورنمنٹ سے جو محلے میں کھٹکا مار کر جیسے انہیں کچرا لیتا ہے اور اس کو جاتا ہے، لیکن یہاں پر وہ ماحول نہیں دکھتا۔ کیوں؟ کہ اس ذمہ دار نے بلکہ یہیں قریب رہتے ہوئے یہ غریب بستی کو کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا۔ 5 سال میں آپ کا MLA ہے، لیکن کبھی ایسی گندگی کے اوپر سے گزر نہیں جا رہا۔ آج ہمارا چھوٹا مسلمان بچہ گزر رہا ہے، جراثیم سے بڑے گزر رہے ہیں، جراثیم کے رستے سے، لیکن اس کی صاف صفائی کی ذمہ داری جس کے حق میں ہونا چاہیے، جس کے پاس طاقت ہے، انہیں پلٹ کر نہیں دیکھ رہا۔ بڑی افسوس کی بات ہے مسلمانوں۔ آج تمہارے سے سوال کرتا ہوں، کیا تم اس شخص کو 15 سال سے کامیاب بنا رہے ہیں؟ ممتاز خان اس حلقے کی جب حد بندی ہو گئی تو ممتاز خان آج یہاں 5 سال سے ہے، لیکن کچھ کام نہیں کرا۔ اس بلاٹ نے گواہی دیتا ہے اور ثبوت دیتا ہے، لیکن مسلمانوں اس کی ذمہ داری آپ کی ہے، اس کی ماحول کو آپ بدلنا چاہیے۔ آج اس بستی میں جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں، اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص سے کام لیا جس کا نام مرحوم غازی ملت محمد امان اللہ خان تھے، جو مسجد اتحاد مسلمین کے آخری سانس تک یہ کہتے گئے کہ میں مسجد اتحاد مسلمین کا سپاہی ہوں۔ جب مسجد اتحاد مسلمین طاقتور نہیں تھی تو غازی ملت محمد امان اللہ خان نے اس بستیوں کو بسایا، اس بستیوں میں مسلمانوں کو بسایا، اور اللہ رب العالمین نے ان سے ایسا کام لیا جہاں اس بستی میں رہنے کے لیے لوگ چنراتے تھے، تو اس بستی میں گورنمنٹ کی طاقت سے اور حکومت کے گریبانہ پکڑتے ہوئے اس بستی کو صاف صفائی کروایا، اور یہاں پر 2 آنے بلکہ اس دور کے کم سے کم پیسوں میں مسلمانوں کو پلاٹیں دیے گئے، اور اس مسلمانوں کی بستی آباد ہوئی۔
اور آج مجلس بچاؤ تحریک آپ کے درمیان میں ایک ایسے قائد کو آپ کے درمیان میں رکھنا چاہتی ہے جس طرح ثانی غازی ملت محمد امان اللہ خان جو اس طرح کام کرتے تھے، آج مجید اللہ خان فرج آپ کے سامنے اس بستی میں بلکہ خاموش ہے ہماری قیادت، بلکہ ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی رہبری کے لیے اپنے سینوں کو پیش کیے، لیکن مجلس بچاؤ تحریک کے اس قائدین میں آج بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اب بارات اٹھا کے دیکھ لو، طاقت نہیں ہے لیکن مظلوم مسلمان کو اگر کچھ ہوتا ہے تو مظلوم مسلمان کے لیے آج مجلس بچاؤ تحریک کے قائدین اٹھ بن کر ان کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی غریب آتا اس مجلس بچاؤ تحریک کے دفتر پر تو خالی نہیں جاتا، بلکہ مظلوم مسلمان جب آتا ہے کوئی پریشانی لے کر تو اس کی پریشانی میں اپن بھی پریشان ہے بول کر اس کی پریشانی کو دور کرتے۔ آج مجلس بچاؤ تحریک اس مقام پہ پہنچ چکی ہے، آج میں دورے میں کہہ رہے ہیں کہ میری ماں بہنوں کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے اس ماحول کو چینج کر دیں گے، ہم اپنے آپ کو چینج کر دیں گے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ آج فرت اللہ خان نے کہا کہ ہم جیسو اس مظلوم مسلمان بچوں کی مستقبل کے لیے آپ کے درمیان میں آئے ہیں، تو یہاں فیصلہ ہو چکا ہے مجلس بچاؤ تحریک کے حق میں ووٹ دینے کا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اٹھو مسلمانوں، جاگو، اپنے آپ کو بدلو، اس لیے کہ بلکہ آپ کے لیے نہیں، آپ کا مستقبل کے ساتھ ساتھ اس معصوم مستقبل بچے کے لیے بھی آپ اٹھ کر مجلس بچاؤ تحریک کا ساتھ دیجیے۔ 30 اپریل کو مجلس بچاؤ تحریک 30 اپریل کے دن بتا دو کہ آج ممتاز خان اس گلیوں میں پھر رہے ہیں، لیکن بتاؤ ایک ایک جنے پوچھ کر ان کے گریبان پکڑ کر پوچھ سکتے ہیں، ان کا گریبان پکڑ کے پوچھو کہ 5 سال تک تم یہاں نہیں آئے، کام نہیں کیے، لیکن آج کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر کوئی بستی میں فساد ہو جاتا تو غازی ملت محمد امان اللہ خان 1 سیکنڈ جاتے تو اس نوجوانوں نے کھیل لے کے خان صاحب کو بولتے کہ کیا بات ہے آپ جیسے دیر سے آئے، تو خان صاحب نے کہا کہ ٹریفک تھی اس لیے دیر سے آیا ہوں، لیکن بتا کون ہے وہ انسپکٹر جس نے مسلمان بچے پہ ظلم کیا؟ تو جس چار مینار پی ایس میں یا کوئی پی ایس ہو غازی ملت محمد امان اللہ خان کا گریبان پکڑ لیتے۔ آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اسی سوچ لے کر، اسے حوصلے کو لے کر، اس کے حوصلے کو آگے بڑھانے کی خاطر غازی ملت محمد امان اللہ خان کے مشین کو جو مشین ادھورا ہو گیا اس مشین کو کامیابی کرنے کے لیے آج غازی ملت محمد امان اللہ خان کے فرزند فرت اللہ خان صاحب آپ کے درمیان میں ہے۔ 30 اپریل کو مجلس بچاؤ تحریک کو ووٹ دیجیے اور کامیاب بنائیے۔ یار زندہ صورت باقی خدا حافظ۔